السلام علیکم۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت راؤنڈ اباؤٹ 170 180 ہونے والی ہے، اس قسم کی خبریں چل رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ بہرحال اس سے ریلیٹڈ آپ جب کسی منسٹر سے پوچھتے ہو کہ واقعی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو وہ کہتا ہے ہاں ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، اور اس قسم کی خبریں چلنی بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی تو آسرا پاکستان میں جینے کے لیے بچا ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اینی ویز پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں کمی کیوں ہوگی، اس قسم کی جو ہے نا خبریں کیوں چل رہی ہے، یہ امید کی کرن کیوں جاگ چکی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ٹریڈ کر رہا ہے رشیا سے۔ پاکستان رشیا سے تیل خرید رہا ہے، اور اس تیل کی جو کوانٹٹی ہے وہ 100K ٹن ہے، یعنی کہ 1 لاکھ ٹن۔ یہ تیل اس وقت عمان کے بندرگاہ پر موجود ہے، اور وہاں سے یہ تیل شفٹ ہوگا پاکستان۔ رشیا پاکستان کو یہ تیل دے رہا ہے $18 ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر۔ اب یہ چیز تو پوری دنیا جانتی ہے کہ رشیا کا تیل انتہائی سستا ہے، کیونکہ ان پر کچھ پابندیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا تیل سستے داموں بیچ رہے ہیں۔ اب کتنا سستا ہے اس کا اندازہ آپ ان دو مثالوں سے لگا سکتے ہیں۔ سعودی عربیہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، پوری دنیا کو تیل سپلائی کرتا ہے، پوری دنیا کو تیل دے رہا ہے۔ وہ اپنے ڈومیسٹک یوز کے لیے، اپنے گھریلو استعمال کے لیے تیل خریدتا ہے رشیا سے۔ سعودیہ اپنے ڈومیسٹک یوز کے لیے یعنی کہ گھریلو استعمال کے لیے جو تیل خریدتا ہے وہ رشیا سے، اور جب آپ سعودیہ سے پوچھتے ہو کہ اس طریقے آپ رشیا سے کیوں تیل خریدتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سستا پڑتا ہے رشیا کا تیل اپنی قیمتوں سے بھی زیادہ، اس وجہ سے ہم رشیا سے تیل خریدتے ہیں، حالانکہ اپنا تیل پوری دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اپنا تیل باہر بیچتا ہے۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی کچھ عرصے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو تو انڈیا تیل کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن چکا تھا۔ اب انڈیا کے پاس تو اپنا تیل ہے ہی نہیں، انڈیا کے پاس تیل کہاں سے آیا کہ وہ اتنا بڑا ایکسپورٹر بن گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ پر امریکہ کی پابندی ہے۔ یورپ پر امریکہ کی پابندی ہے تو یورپ نے کیا کرا کہ یورپ پر امریکہ کی پابندی ہے کہ آپ رشیا سے تیل نہیں خریدو گے۔ اب یورپ پریشان ہوا اس ایشو کو لے کے، کیونکہ اگر وہ کہیں اور سے تیل خریدتا ہے تو اسے مہنگا پڑے گا، رشیا کا تیل تو سستا ہے۔ یورپ نے کیا کرا، یورپ نے انڈیا سے کہا کہ دیکھیں آپ پر تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، آپ تو خرید سکتے ہو رشیا سے تیل، آپ رشیا سے یہ تیل خرید کر ہمیں دے، آپ کا بھی کچھ بنے گا، اور انڈیا نے حامی بھر دی، اور بھرنی بھی چاہیے، اس وجہ سے وہ ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا تھا۔ اب یہ تیل اتنا سستا ہے رشیا کا کہ یورپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا رشیا سے تیل خرید رہا ہے۔ سعودی عربیہ پوری دنیا کو اپنا تیل بیچتا ہے، لیکن اپنے استعمال کے لیے رشیا سے تیل خریدتا ہے۔ اب اس تیل پر جو ہے نا G7 نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہے۔ اب G7 کون ہے؟ G7 براعظم امریکہ اور براعظم یورپ، ان دونوں کی جو بڑی ریاستیں ہیں ان کی کمبائن ایک ٹیم ہے، ایک آرگنائزیشنز ہے جو کہ 1973 میں بنا تھا۔ کیوں بنا تھا؟ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پر انشاءاللہ ٹائم ملتا ہے تو پھر کبھی ویڈیو بنائیں گے۔ بہرحال یہ 1973 میں بنا تھا، یہ پہلے G6 تھا، اب G7 ہو چکا ہے، اس میں ایک اور ملک شامل ہو چکا ہے۔ انہوں نے یہاں پر بھی یورپ کے تیل پر ایک ریسٹرکشنز لگائی ہے کہ جو خریدے گا یورپ سے تیل وہ $60 پر بیرل سے اوپر نہیں، $60 پر بیرل سے اوپر رشیا سے تیل نہیں خریدے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ان کو یہ G7 ٹوٹل امریکہ کے کنٹرول میں، امریکہ یہ چیز جانتی ہے کہ اگر رشیا اپنا تیل جو ہے نا، رشیا کا تیل مہنگے دام ہو جاتا ہے، آگے مارکیٹ میں سیل ہوتا ہے، تو رشیا اس تیل کا پیسہ جو پروفٹ کرے گا وہ یوکرین کی جنگ میں استعمال کرے گا، اور اس سے امریکہ کو خطرہ ہے، امریکہ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پر بھی جو ہے نا رشیا پر ایک ریسٹرکشنز لگا دی ہے کہ آپ $60 پر بیرل سے اوپر تیل نہیں بھیجو گے۔ اسی طرح اس دفعہ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے نا یہ G7 نے پاکستان کو یہ اپروول دے دی کہ آپ جو ہے نا تیل خریدو رشیا سے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن $60 پر بیرل کے آپ دو گے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب پاکستان نے رشیا سے یہ تجارت تو کر لی، تیل خرید تو لیا، یہاں پر رشیا نے پاکستان کو ایک اور سہولت دے دی، ایک اور آسانی دے دی، وہ یہ کہ رشیا نے پاکستان سے کہا کہ اس تیل کی پیمنٹ آپ ہمیں 3 کرنسیوں میں کر سکتے ہو۔
ایک تو درہم میں آپ اس کی پیمنٹ کر سکتے ہو جو کہ دبئی کی کرنسی ہے. نمبر 2 آپ اس کی پیمنٹ جو ہے نا یوان میں کر سکتے ہو جو کہ چائنا کی کرنسی ہے. اور نمبر 3 آپ اس کی پیمنٹ ہمیں کر سکتے ہو روبل میں جو کہ رشیا کی خود کی کرنسی ہے. اب جب یہ چیز چائنا نے دیکھی، چائنا تو اس آسرے لگا ہوا ہے کہ ڈالر کسی طریقے سے ڈالر کے بجائے ہماری کرنسی پوری دنیا میں چلنے لگے، یوان چلنے لگے، تو انہوں نے فوراً جو ہے نا ایل سی دے دی، یورپ رشیا کو ایل سی دے دی کہ آپ ایک کام کریں، ایل سی دے دی. اب ایل سی کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے ایل سی یہ ہے بالفرض اگر کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو ادھار دے دیتا ہے تو پھر ادھار دینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ یار یہ بندہ مناسب نہیں ہے، یہ کرپٹ سا لگتا ہے، ایسا نہ ہو یہ میرے پیسے کھا جائے. اب ان کے بیچ میں ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اس کو پیسے دے دو، بے فکر ہو جاؤ، ان پیسوں کے جو ہے نا میں ان پیسوں کی ضمانت دیتا ہوں آپ کو، یہ پیسے آپ کو بر وقت بالکل ٹائم سے آپ کو ملیں گے، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. یہ جو لکھ کے دے رہا ہے اس کو بیسکلی ایل سی کہتے ہیں. چائنا نے یہی کرا، بینک آف چائنا نے یہی کرا. یہاں پر جو ہے نا رشیا کو بینک آف چائنا نے ایل سی دے دی کہ آپ جو ہے نا پاکستان کو تیل دو، اور اس کی پیمنٹ ہم آپ کو یوان میں کریں گے، آپ کو یوان ہی چاہیے، یوان میں اس کی پیمنٹ آپ کو ہوگی. تو اس طریقے سے چائنا نے پاکستان کی ایک قسم کی ہیلپ بھی کی، پاکستان کا ہیلپ بھی ہوا، کیونکہ پاکستان کے پاس آلریڈی گرین بیک یعنی کہ ڈالر کی کمی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ چیز مزید آسان ہوئی. چائنا نے اس کی پیمنٹ یوان میں کر دی اور پاکستان کی یہ ذمہ داری لے رہی ایل سی دے کے. بہرحال پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی، مئی کے اینڈ میں بتایا گیا تھا کہ مئی کے اینڈ تک یہ تیل پاکستان پہنچ جائے گا، اور پھر جو ہے نا جون تک تیل کی قیمتوں میں جو ہے نا کمی آ جائے گی. 100-120 روپے تک کی کمی کا بتا رہے تھے. اب اس تیل میں کمی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا، کیونکہ یہ تیل پہلے پاکستان آئے گا، پھر یہاں پہ پاکستان عرب ریفائنری میں ریفائن ہوگا، اس کے بعد اس کا ریٹ تعین کیا جائے گا، اس کے بعد مارکیٹوں میں یہ بیچا جائے گا. کس ریٹ پر بیچنا چاہیے پاکستان کو کس ریٹ پر یہ مناسب پڑے گا، پروفٹ ملے گا، یہ ساری باتیں بات کی ہے جب یہ تیل جو ہے نا ریفائن ہوگا. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ اس تیل کی قیمت کیا ہوگی، کہ پیٹرول کی قیمت کس حد تک اس میں کمی آئے گی، اور کس حد تک عوام کو ریلیف ملے گا، اور اس سے پاکستان کے معاشی حالات کتنے بہتر ہوں گے؟ اس بارے میں آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.